یہاں آپ نے دیکھا عزیزان من جو قرآن نے بساط رخ کے رب کی ساری فکر کی. دنیا مذاہب ہو یا دنیا سائنس ہو، دونوں انسان کو مجبور محض قرار دیتے تھے. کوئی اور جذبات تھے کہ جن کو غالب قرار دے رہے تھے اس کے اوپر. قرآن نے آ کے انسان کو صاحب اختیار قرار دیا اور انہیں مجبور محض قرار دیا. پھر وہ بساط مٹ کے رکھ. پہلے آپ نے دیکھا تھا نا کہ کیسے خارجی کائنات میں بساط الٹی تھی اس میں کہ خارج کی یہ کائناتی قوتیں تمہاری مسجد کی تو تم مسجود ہو ان کے یہ ساجد ہے. یہاں پہنچ کے اس نے پھر نفسیاتی دنیا کے اندر ایک تبدیلی پیدا کی کہ نہیں، انسان صاحب اختیار یہ نہیں صاحب اختیار. اور اس کے اوپر ریسرچ شروع کہ یہ انسان کے اندر سے یہ جو ایون پھر نکلتا ہے پھٹتا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے آتا ہے. قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں ابلیس کے لیے، ایک ابلیس اور ایک شیطان، ایک ہی کے لیے. اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بات کیا ہوئی. عربی زبان کے روح سے ابلیس کے معنی فرسٹریٹڈ، مایوس ہو گیا، اور شیطان کے معنی اگریسو، بس پھر وہ بھانگلی پہ اتر آنے والا جسے آپ کہتے ہیں. بظاہر یہ جو چیزیں ذات کی نظر آتی ہیں، مایوس سے بڑا افسردہ کا ہوتا ہے. قرآن میں اس ایک کے لیے جس کا ذکر کرتا چلا آتا ہے، یہ انسان کی نفسیات کا ذکر ہو رہا ہے. عزیزان ایمان، ابلیس بات کھڑا ہوا نہیں ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں، آدم کا ہی ذکر ہو رہا ہے. ڈسپیئر یا فرسٹریشن ایک رخ، اور اس کا اگلا نتیجہ ایگریشن. یہ سارا مسئلہ یہ ہے انسان کی متعلق. یہ جسے آپ ظلم، استبداد، بھنسی یہ کہتے ہیں، یہ سارا ایگریشن کے اوپر آ جاتا ہے. یہ سب کچھ وہ کرتا ہے جو قوت غالبہ یا غلبے کی قوت اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور جس میں یہ قوت نہیں ہوتی اس سے کمزور ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے یہ ایگریشن کرتا ہے. یہ جو ایگریسونیس ہے انسان کے اندر، جس کا نتیجہ ڈسٹرکٹیونیس ہوتا ہے، تخریب ہوتا ہے. ہر ایگریشن کا نتیجہ جو ہے وہ تخریب ہوتا ہے، ہمیشہ توڑتا ہے، پھوڑتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے انسان اس کے اندر. پہلے وہ باہر کی دنیا کو توڑتا پھوڑتا، انسانوں کو توڑتا پھوڑتا، اور جب انتہا ہو جاتی ہے مایوسی کی، خودکشی کر کے اپنے آپ کو توڑتا. ابلیس اور شیطان، مایوسی اور استیلا، غم، ایگریشن. جامع یہ زبان زیادہ منی ہوئی ہے، میری زبان ایگریشن بڑا جامع ہے جس میں ڈسٹرکٹیونیس. یہ جو چیز ہے قرآن نے ابلیس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے. آپ حیران ہوں گے کہ اب سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ایک برانچ آ گئی سائیکالوجی کی جو ایگریشن کے اوپر تحقیق کر رہی ہے کہ انسان کے اندر یہ کیا پیدا ہوتا ہے. اسی کا نام ایول رکھا ہے جی انہوں نے. اور عجیب چیز انہوں نے بتائی ہے کہ جہاں بھی آپ کسی قسم کا ایول آپ کہیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ ایگریسونیس اس میں ہوتی ہے، ایگریشن ہی ہوتا ہے، شکل اس کی کچھ بھی کیوں نہ ہو. تو اسی کو ایول انہوں نے کہا ہے، شر جسے کہا کہ یہ جو انسان کے اندر ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیا یہ چیز ہے. امتحان کا ایک اسکول پیدا ہوا ہے. ڈالرڈ ایک سائیکالوجسٹ ہے، حال ہی میں ہے، ابھی وہ زندہ ہے. اس نے ایک تھیری ان کے ہاں دی تھی، اور وہ جو تھیری یہ تھی، دی ایگزسٹینس آف فرسٹریشن آلویز لیڈس ٹو سم فارم آف ایگریشن. جہاں مایوسی ہوتی ہے وہ ایگریشن کی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کر لیتی. ابلیس اور شیطان. اور پھر بڑی عجیب اس میں یہ کہا، اس نے کہا یہ ہے، حیوانات سے شروع کیا انہوں نے ریسرچ کرنے، اور وہاں سے یہ کہا کہ اگر آپ آزادی اتنی دیتے چلے جاتے ہیں کسی کو کہ وہ اپنے مقاصد کے بروئے کار لانے کے لیے مایوس نہیں ہوتا،
وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی اب راستہ میرے سامنے رہا ہی نہیں ہے. اگر اس کے سامنے کوئی راستہ بھی آپ کھلا رکھیں گے تو وہ کبھی ایگریشن پہ نہیں اتر سکتا. وہ اس وقت ایگریشن پہ اترتا ہے جب آپ تشدد کے ذریعے سے سارے راستے امیدوں کے بند کر دیتے ہیں اس کے اوپر. اور یہ وجہ ہے جو قرآن نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے. وہ یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے. دی ایگزٹینس آف فرسٹریشن آلویز لیڈس ٹو سم فارم آف ایگریشن. دیکھتے ہیں کہ پھر یہ سارا قصہ کیا نکلا درمیان. فرسٹریشن، ایگریشن. لا خوف علیہم تو قرآن نے کہا باہر کے خطرات کے لیے، ولا هم یحزنون، فرسٹریٹڈ نہیں ہوں. معاشرہ وہ ہوگا جس میں کوئی شخص اپنے آپ کو مجبور لہذا مایوس نہیں پائے گا. ان عبادی لیس علیہم سلطان، یہ ہے وہ میرے بندے جن پہ تیرا کوئی قابل نہیں. ابلیس نے ریزن دیا تھا، کہا تھا نا کہ کیوں تو نے ایسا کیا. اس نے کہا کہ صاحب اس کو تم نے تین سے پیدا کیا، مجھے مار سے پیدا کیا. بظاہر یہ ریزن تھا. اس کے اوپر بھی بات شروع ہوئی ہے ان کے. آپ حیران ہوں گے کہ کس قسم کی یہ کون سے باتیں سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ریشنل ریزننگ ہوتا ہے، ایک ارریشنل ریزننگ ہوتا ہے. آج جڑے پچنا ڈائی جانے لیکن کہ بات کوئی معقول سوچ کے نہیں، اس کے باوجود اعتراض نہیں کرتا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے تم جو کہتے ہو. نہیں، وہ کچھ نہ کچھ صحیح تو رہ جاتا ہے. بظاہر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں ریزننگ کر رہا ہوں، ریشنلی گفتگو کر رہا ہوں. یہ در حقیقت بظاہر ہوتی ہے ابلیس کی اندر سے جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے. قرآن نے یہ کہا کہ بات تو یہ تھی کہ وہ اپنے جذبات کو سیٹسفائی کر رہا تھا، جواب ریشنلی دینے کی کوشش کر رہا تھا. وہ ہے نا منطقی جواب اس کا. ریشنل ریزننگ اس کو آج کی اصطلاح میں کہا کہ یہ اس ریزننگ کے بعد پھر یہ کیا ہوا. تو وہاں کہا ہے کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں، میں چاہوں یہ نیچے ہے ریزن کی بنا پہ یہ بات کہتا ہے، میں کیوں کروں یہ سب کچھ. اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب میں نے کہاں سے کیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا. تو متضاد باتیں ہیں آپس میں. قرآن کہتا ہے کہ جو ارریشنل ریزننگ کرتے ہیں، جب اس کے بعد یہ بات سامنے آ جاتی ہے، نتیجے سے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ بدبختی ہے ایسا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ پھر وہ اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرتا کہ نہیں صاحب بات اصل میں یہ تھی، میں واقعی اس وقت تو یوں ہی باتیں کر رہا تھا. بات اصل میں یہ ہے بھائی کہ مجھے اس نے کہہ دیا تھا تھانے دار کہ اگر تم نے وہاں سچ بول دیا تو پوٹا لڑکا دوں گا تمہیں. بات یہاں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ اس کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہوتی بجز اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرے. یہ جو پہلا اس کا ریزننگ تھا، یہ اس قسم کا ریزننگ تھا کہ وہ حقیقت میں ریشنل نہیں تھا. وہ اس لیے کہ جو معقول ریزننگ دیتا ہے آخر تک وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں صاحب بات یوں نہیں تھی، معقول بات ہے، اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک بات تھی. وہ اس لیے کہ وہ معقولیت کے میدان پہ پوری اترتی چلی جاتی ہے. اس قسم کی ریزننگ جو ہے جب وہ معقولیت کی میدان پہ پوری نہیں اترتی تو کوئی جواب اور ہوتا نہیں سوائے اس کے کہ پھر انسان اپنے آپ کو مجبور رہا. یہ جو ہے نا ابلیسیت کی یہ چیز کہنی کہ میں تو مجبور محض تھا، تو نے مجھے یہ کچھ کرایا. کہا کہ یہ اس کا فالس ریزننگ تھا جس کے بعد یہاں آ گیا. آدم نے وہ طریقہ اختیار ہی نہیں کیا کہ پہلے فالس ریزننگ دے اور جسٹیفائی کرے اپنے ایکشن کو.
جواز اپنے ایکشن کا دے کہ نہیں صاحب یہ میں نے اس لیے کیا، اور جب پھر بات کوئی نہ بنے تو اس کے بعد کہہ کہ اصل کی بات اصل میں یہ ہے کہ میں مجبور ہی ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ یہ نہیں، یہ ابلیسیت ہے۔ بڑی عمدگی سے یہ بات جو ہے، یہ حصہ کہ ابلیس نے یہ کیا روش اختیار کی، اقبال یہ باتیں کہہ گیا ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ شعر میں باتیں کہہ کے گیا ہے، قرآن کی فراست نے اس کو پہنچایا ہوا تھا۔ اس بات ضرب کلیم میں ایک نظم ہے، تقدیر اس کا عنوان ہے، اگرچہ یہ تھاٹ وہ کہتا ہے اقبال کے ابن عربی سے لیا ہے اس نے، لیکن مجھے معلوم ہے ابن عربی ذرا اس سے مختلف ہے، اس نے بڑے حسین انداز میں یہ بات کہی ہے۔ ضرب کلیم کی یہ نظم ہے 42 صفحے کی پر۔ ابلیس کہتا ہے خدا سے کہ اے خدائے کن فکاں، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، تجھ سے میں نے بیر کیا کرنا تھا بیچارے نے، وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود، وہ تو مجبور ہے، میں اس کا تھا، میرے لیے تو یہ باعث ذلت تھا کہ میں اس کو اپنا مد مقابل سمجھ کے اور اس سے یہ دشمنی کرتا۔ حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، میں نے مجھے تکبر کی بات کی ہے، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، وہ بات دماغ ہے نہیں۔ یزداں کہتا ہے، خوبصورت انداز ہوتا ہے اقبال کا عزیزان بات کہنے کا، خدا اس سے کہتا ہے کہ کب کھلا تجھ پر یہ راز، کہ میری مشیت میں ہی تیرا یہ سجدہ کرنا نہیں تھا، تو مجبور تھا، کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے یا بعد، بعد تیری تجلی سے کمالات وجود بعد، یزداں فرشتوں کی طرف دیکھ کے پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت، پستی فطرت، یہ جو بعد کی بات ہے اس نے کہا کہ پہلے جب انکار کیا ہے تو اس وقت نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں مجبور ہوں اس کے لیے، انکار کے بعد جب اس کے کانسیکوینسز سامنے آئے، نتائج سامنے آئے، تو اس وقت یہ بات ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، اب کوئی شکل اور سامنے نہ آئی تو اپنے آپ کو مجبور میں کیا کر سکتا ہوں۔ عقیدہ جبریت آپ دیکھیے، اب اسلام میں تقدیر کے مسئلے پہ ان کے واضح سے واضح لکھے ہوئے ہیں، کس خوبصورتی سے بات کرتا ہے، انکار کے بعد یہ بات وہ کہتا ہے جو جبر والا ہوتا ہے، انکار سے پہلے تو کبھی بھی کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی مرضی سے یہ نہیں کر رہا، جب اس کے کانسیکوینسز نتائج سامنے آتے ہیں، جب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد اے تیرے پستی یہ فرشتوں کی طرف دیکھ کے پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت سے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، دیکھیے عزیزان من کیا شعر ہے، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، شیطان نے کہا تھا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، مصرع ملاحظہ فرمائیے، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ، دھواں، اپنے شعلہ سوزاں کو دھواں کہہ رہا، دیکھا آپ نے کیا انداز ہے اس شخص کی بات کرنے کا، یہ ہے وہ چیز کہ انکار تو کرتا ہے اپنی ارادے سے، اپنے فیصلے کے بعد، جب اس کے بعد نتائج سامنے آتے ہیں تو جسٹیفائی کر نہیں سکتا، تو پھر اس کے بعد وہ ڈھونڈتا ہے عافیت کہیں، عافیت سوائے اس کے کہ جبریت کے عقیدے کے اندر ملے، ڈٹرمنزم میں ملے، کہیں اور نہیں مل سکتی۔ یہ ہے وہ چیز اس نے کہا کہ جو عیسائیت نے اختیار کی، یہ ہے وہ چیز جو ڈٹرمنزم کا عقیدہ سارے یورپ کے اندر پھیل گیا، اور ان کے سائنس کے ریسرچز نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا، مجبور محض، مجبور باز، مجبور محض، بہرحال انہی کے ہاں سے اب علم آگے بڑھا، انہی کے ہاں سے یہ سائیکالوجسٹ آگے بڑھے اور نیا سکول آف تھاٹ پیدا ہوا۔ اب اس لائن پہ ریسرچز ہو رہی ہیں، ان میں سر فہرست نام آتا ہے امریکہ کے سائیکالوجسٹ کا بڑا عظیم شخص ہے ایرک فرام، اس کی لیٹسٹ کتاب پچھلے سال یہ آئی تھی، اور عجیب کتاب، دی اناٹمی آف ہیومن ڈسٹرکٹیونیس، کتاب کا نام آپ بلا کہ انسان تخریب پہ کیوں اترتا ہے، اس کی وہ کہتا ہے اناٹمی،
تشریح الابدان کی طرح یوں کر کے رکھ دیا، واقعی یوں کر کے رکھ دیا، تو بڑی محنت کی ہے اس نے. پہنچا کس نتیجے کے اوپر ہے؟ کتاب تو بہت بڑی. آخری باب کے چند الفاظ. سوال یہ تھا کہ کیا انسان فطرتاً بدبخت کیا ہوا ہے؟ اس کے مقابلے میں دوسرے کہتے تھے نہیں، فطرتاً نیک واقعہ ہوا. قرآن یہ کہتا تھا، جس کا مفہوم اقبال نے بیان کیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خود کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان کلین سلیٹ لے کے پیدا ہوتا ہے، میدان صحیح و عمل سامنے ہوتا ہے، اختیار و ارادہ دیا گیا ہے. نہ فطرت کی کوئی قوت ایسی ہے جو اس سے بالا ہو، جس کے تابع یہ آئے، نہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے تو جس کے اوپر یہ غالب نہ آ سکے اپنے ایمان کی قوت کی روح سے. عبادی یہ ہے قوت اس کے اندر، ایک میری ابدیت اختیار کرنے کی قوت، مجھ پہ ایمان لانے کی قوت. اس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ یہ مجبور نہیں رہتا، یہ بااختیار انسان بنتا ہے. کہا ہے اس نے ایرک فرام نے، ڈبل ایم سے ہے یہ فارم، یہ جرمن ہے، جرمن کا کوئی نام ہوگا، یہ یہاں آ کے بت گیا ہوا ہے. یہ شخص کتاب کا نام ہے دی اناٹمی آف ہیومن ڈسٹرکٹیونیس. کہتا ہے ان بریف، آخر میں یہ ہے، دی اسٹیٹمنٹ human nature is evil is not a bit more realistic than the statement human nature is good. دونوں ہی افواہیں، ان میں کوئی بھی ریئل نہیں ہے. But the first statement کہ human nature is evil is much easier to make. Much easier to make. Anyone who wants to prove man's evilness finds followers most easily. انسان کے اختیار میں نہیں، مجبوری ہے، یہ تو فطرت اس کی بات واقع ہوئی ہے چونکہ میجورٹی بدن کی ہوتی ہے. تو کہتا ہے اس کو، اس مذہب والے کو، اس عقیدے والے کو فالوورز بہت زیادہ مل جاتے ہیں اور ایزیلی مل جاتے ہیں، ریڈیلی مل جاتے ہیں، بنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ. اس لیے یہ جو عقیدہ پھیلانا ہے بڑا آسان ہے. یہ جو ہے کیوں؟ فار ہی آفرز ایوری بڈی این ایلیبی فار ہز اون سنز، کہ اپنے جرائم اور گناہوں کے متعلق ایک وجہ جواز بنی بنائی ہوئی مل جاتی ہے اس کو. کچھ ایسا انسان تو مجبور باز ہے، اس کی فطرت میں بڑی لکھی ہوئی ہے. اینڈ سیمنگلی رسک نتھنگ، اور رسک اس میں ہوتا کچھ نہیں کیونکہ اپنے آپ کو مجبور کر رہا ہوتا تھا. یٹ دی سپریڈنگ آف irrational despair is in itself destructive. اسے معلوم نہیں کہ اس سے جو مایوسی پیدا ہوتی ہے بجائے خیش یہ تقریب ہے. بجائے خیش as all untruth is destructive. جس طرح ہر باطل تقریبی ہوتا ہے، باطل کے معنی تقریب ہیں عزیزان من، جس طرح ہر باطل تقریب ہوتا ہے، یہ چیز کہ مایوسی کا عقیدہ، جو جبریت کا عقیدہ پھیلانا، مایوسی کا عقیدہ پھیلانا، یہ اسی قسم کی ایک انٹروتھ ہے. اس لیے ڈسٹرکٹیونیس اٹ ڈسکریجز اینڈ کنفیوزز. کیا الفاظ ان کے ہوتے ہیں، حوصلوں کو بھی پست کر دیتا ہے اور سوچنے کی قوت میں بھی گدلا پن پیدا کرتا ہے، کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے. Preaching irrational faith or announcing false messiahs is hardly less destructive. It seduces and then paralyzes. مایوسیاں عام کر دینا، پھر فالس قسم کے مسیحوں کو اتارنا، معمور من اللہ پھر بھیجنا اس کے لیے، یہ سب کچھ کرنا دیتا لگا. اس ذریعے سے فالسن پھیلتی ہے، انٹروتھ پھیلتا ہے جو بجائے خیش تباہی ہوتی ہے، اور اس سے انسان کی جرتیں مفلوج ہو جاتی ہیں، حوصلے اس کے پست ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد خود کچھ کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی. یہ ہے وہ چیز جو ابلیس کرتا ہے عزیزان. اور قرآن نے جب انسان سے یہ کہہ دیا کہ خارج کی کوئی قوت ایسی نہیں کہ جو تجھے مجبور کر دے، تو ان کے اوپر غالب ہے،
تیری نفسیاتی قوت بھی یہ جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، یہ قسم یہ نہیں ہے ایسی کہ یہ غالب آ جائے، انا عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ آپ نے دیکھا عزیزان من کہ کس طرح قرآن کریم نے ایک فکرے میں بسا تو لڑ کے رکھتی ہے، دنیا مذاہب اور دنیا فکر دونوں کی، خارجی کائنات میں بھی، انسان کی نفسیاتی دنیا کے اندر بھی، اور ابھی تو یہ نفسیاتی تحقیق کی ابتدا ہے۔ میرے ذہن میں ہے اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی اور فرصت دے دی تو اس ابلیس کے اوپر تو میں سائیکولوجیکلی نفسیاتی نقطۂ نظر سے بتاؤں گا کہ قرآن نے یہ کانسیپٹ کیا پیش کیا ہے، بڑا بنیادی کانسیپٹ ہے عزیزان من، یہ ابلیس و آدم کی جو کشمکش قرآن نے بتائی ہے، یہ انسان کے اندر کی جبر اور اختیار کی جو عقیدے کی چیز ہے اس میں کشمکش ہے جو اس نے بتائی ہے انسان کے اندر بڑے عجیب انداز میں۔ ملخص یہ ہے کہ ٹھیک ہے تو جو جی میں آئے کر دے، قیامت تک تجھے چھٹی، لیکن انا عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ انسان کے اندر ایک چیز یہ ہے، اور وہ ہے اس کے ایمان کی قوت، کہ جب وہ آتی ہے اس کے اندر پھر ابلیس کی کوئی قوت کارگر نہیں ہوتی، غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ ایسا انسان مایوس نہیں ہوتا، کفا دیتا ہے وکیلا۔ خدا کا اتنا کامل اعتماد، بھروسہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے عزیزان من، جو رسی ٹوٹے ہی نہیں اس سے مایوسی کیسے پیدا ہو جائے گی۔ تھوڑا سا وقت میں نے زیادہ بھی لیا، بڑا اہم موضوع تھا عزیزان من، اور آج ہی کہاں ختم ہوگا۔ ابلیس، اب آپ نے دیکھا کہ ابلیس و آدم کی داستان دہرائی کیوں ہے قرآن نے اتنی بار؟ یہ کسی آدم کے پتلے کا اور ایک شیطان کا قصہ ہے نہیں عزیزان من، یہ تو بہت بڑی گہری نفسیاتی قسم کا جس کی طرف لے آیا ہے، اور اب اس پہ ریسرچیں شروع ہوئی ہیں، وہاں ریسرچیں شروع ہوئی ہیں عزیزان من۔ لیکن علم تو کہیں بھی ہو عزیزان من، وہ اپنا یا بیگانہ نہیں ہوتا، علم ایک حقیقت ہوتی ہے جو ہر انسان کے لیے وہ ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ میں نے تو اس طرح سمجھا عزیزان من، ربنا تقبل منا، وہی وہی ایک اسی آیت پہ ہم رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔